سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی جب ان پر بلوائیوں نے حملہ کیا اور وہ فتنے کا دور تھا، شرپسند مدینے میں آ گئے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ نے بڑھ چڑھ کر آپ کا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا. اور جب آپ کی شہادت ہو گئی سیدنا عثمان کی، تو آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ نہیں تھے. جنگ جمل، جنگ صفین میں کسی میں شریک نہیں ہوئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی فتنے سے، کہ نبی کی وصیت تھی. آپ فتنے سے بچتے ہوئے دونوں گروہوں سے الگ ہو گئے. پھر جب کافی عرصے بعد یہ فتنے کا دور ختم ہوا اور سیدنا امیر معاویہ کی دور حکومت آئی، تو انہوں نے ان کو پھر مدینہ کا گورنر مقرر کیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اسی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو بلند کرتا ہے. انہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا. اور اسی قرآن کو چھوڑنے اور حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رحم فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر سیدنا معاویہ بہت زبردست حاکم تھے، اور ان کی پھر حکومت شام میں، عراق میں، مصر میں، حجاز میں، ہر جگہ. تو ان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا. اور کبھی مروان بن حکم اس عہدے پر فائز ہوتے، اور کبھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر ہوتے. ایک روز مروان بن حکم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے خلاف لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت کثرت سے، اس زمانے سے بعض لوگ بہت کثرت سے احادیث رسول بیان کرتے ہیں، کہیں اپنے پاس سے تو باتیں نہیں کرتے، نبی کی طرف یہ چیزیں منسوب تو نہیں کرتے، کیونکہ ان کا جو پیریڈ ہے رفاقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس حدیثیں کم ہونی چاہیے تھیں. آپ نے مروان بن حکم کی بات سن کر ارشاد فرمایا، جواب دے رہے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا چکے تھے. اس وقت میری عمر 23 سال تھی. یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ منکرین حدیث کے منہ پر تماچا ہے. بتا رہے ہیں 23 سال کا ایک جوان. پھر میں آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہا، رات دن سفر و حضر میں آپ کی خدمت میں رہا. جو آپ فرماتے اسے میں اپنے دل میں بیٹھا لیتا. اس طرح میرا سینہ علم نبوت کا خزانہ بنتا چلا گیا. سیدنا عمر، سیدنا عثمان، طلحہ اور زبیر جیسے کبار صحابہ بھی میری اس خوبی کے معترف تھے، اور وہ بھی مجھ سے احادیث سنا کرتے تھے. یہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ سنا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو نہ کبھی بھولے، میرا حافظہ قوی کر دے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے لیے وہ چادر بچھانے کا کہا تھا اس کی برکت تھی. سیدنا ابو ہریرہ جو روایت کی ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ 5374 حدیثیں آپ کو یاد تھیں اور آپ سے منقول ہوئیں، اور جن میں سے 325 روایتیں متفقن علیہ ہیں، اور 79 احادیث میں 79 احادیث بخاری اور 93 احادیث مسلم شریف میں منفرد ہیں. اور آپ سے روایت کرنے والے کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ. زید بن ثابت کوئی معمولی صحابی نہیں ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا. سیدنا ابو ایوب انصاری
سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ مفسر قرآن، سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی حدیث سنتے تھے، ان کا بیٹا بھی سنتا تھا۔ ابی بن کعب بہت بڑے عالم، سیدنا انس بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا جابر بن عبداللہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے نام قابل ذکر ہیں جو آپ سے حدیث سنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کبار تابعین وہ سب آپ سے حدیثیں سنتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے۔